جانے والا مسافر اس بات کو کس طرح یقینی کرے، اس بات کو کس طرح انشور کرے کہ اس کے ہاتھوں سے جنت نہ چلی جائے اور وہ جہنم سے محفوظ رہے۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، لیکن ہم جنت جانے کی امید رکھتے ہیں۔ ہم امید کیوں رکھتے ہیں جنت کی؟ گنہگار ہے تو امید کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے معبود سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے یہ امید ہے جنت کی، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ غفور ہے، ستار العیوب ہے، وہ تھوڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے تو ہمارا جنت میں جانے کا راستہ بن جائے۔ اور یہی خیال ہمیں بہت ہی اطمینان دیتا ہے، بہت ہی سکون پہنچاتا ہے، جب مجھے اور آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اگر ہم غلط ہوں گے پھر بھی اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں ریوارڈ دے گا، ہمیں جنت دے گا۔ تو یقینی سی بات ہے اگر ہم بھی ویسا ہی کچھ کریں کسی اور کے ساتھ تو انہیں کتنا اطمینان ملے گا۔ جیسے خدا غفور ہے، جیسے خدا ستار العیوب ہے، جیسے وہ دوسروں کی غلطیوں کو، گناہوں کو چھپاتا ہے، جیسے وہ احسان نہیں کرتا، وہ کھلے دل سے معاف کر دیتا ہے اور ہم کو اچھا لگتا ہے، تو اگر ہم ستار العیوب بن جائے، دوسروں کی غلطیوں کو چھپا لے، اگر ہم دوسروں کو معاف کرنے لگے، تو یقینی سی بات ہے خدا کا ایک قانون ہے، تم جیسا دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہارا معبود تمہارے ساتھ کرے گا۔ اگر ہم معاف کرنے والے بنے تو امید ہے کہ ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہم معاف نہیں کرتے، ہم اپنے دلوں میں گرجز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، فلان بن فلان کے لیے ہمارا دل میلا ہے، ہم خود اپنے دلوں کو فلان کے لیے میلا رکھتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس رکھتے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ کیونکہ میں نے کسی کو معاف نہیں کیا میں معاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے کسی کے گناہوں کو نہیں چھپایا قیامت کے دن میرے گناہ نہیں چھپیں گے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ خدا میرے گناہوں کو چھپائے تو مجھے بھی چھپانا پڑے گا، اگر میں چاہتا ہوں کہ خدا میرے گناہوں کو معاف کرے تو مجھے بھی دوسرے کو معاف کرنا پڑے گا۔ ہم معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے اندر ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسروں کی سچویشن کو نہیں سمجھتے، انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیتے۔ ہم دوسروں کی سچویشن کو کچھ اور ہی سمجھ لیتے ہیں اور پھر خود ہی وکیل بن جاتے ہیں اور جج کرنے لگتے ہیں۔ جب ہم خود کو دوسروں کی کنڈیشن میں ڈالیں تب سمجھ پڑتا ہے کہ اس انسان نے کیا کیا دیکھا، اس انسان کو کیا کیا کس وقت سے کس مشکل گھڑی سے اسے گزرنا پڑا۔ ہم جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے ہم اپنے آنکھ کو دوسروں کی کنڈیشن میں نہیں رکھتے، ان کی پرسپیکٹو سے، ان کی کنڈیشن سے نہیں دیکھتے ہم، کہ ہماری مینٹالٹی، ہماری سوچ ایسی ہو چکی ہے، اس لیے ہم دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے، اس لیے دوسروں کے گناہ بڑے لگتے ہیں اور خود کے گناہ چھوٹے لگتے ہیں۔ اگر ہم بیت کو دیکھیں تو امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ مولا سے کسی نے پوچھا مولا بخشش کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی آ کر تمہارے ایک کان میں گالی دے، برا بھلا بولے اور دوسرے کان میں آ کر سوری کہے، معافی مانگے اور تم اسے معاف کر دو، یہ بخشش ہے۔ اور یہ بخشش کی مثال خود امام نے قائم کی ہے۔ لکل بات ہوا کوئی مہمان آیا گھر پر، وہ مہمان تب آیا جب شہر میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، شہر میں سکون نہیں تھا، سکون کی تلاش میں
وہ شخص، وہ مہمان آ پہنچا امام کے گھر پر. امام نے دروازہ کھولا، امام نے اندر لے آئے، بٹھایا، کھلایا، پلایا، خدمت کی. ایک دفعہ وہ شخص بولنے لگا، یا ابن رسول اللہ، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ کو شاید میرا علم نہیں کہ میں کون ہوں. امام نے کہا، مجھے پتا ہے تو کون ہے، مجھے علم ہے تو کون ہے. پہلی نظر میں نے تجھے پہچان لیا تو کون ہے. تو میرے اکبر کا قاتل ہے نا، میرے اکبر کا قاتل ہے نا. جانتے کہ میرے بھائی کا قاتل ہے، پھر بھی معاف کر دیا. جیسے ہی دروازے پر آیا معاف کر دیا اور خدمت کرنے لگے. کیوں اہل البیت سے اتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے، ہم سے نہیں ہوتے؟ کیوں اہل البیت کے ساتھ اتنا سب ہو جاتا ہے؟ امام نے خود کے بھائی کے قاتل کو معاف کیا، ہم خود کے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ہمارے کمیونٹی میں جو اسلام میں جو بھائی ہے انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں، امام نے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیا. ہم ایفرٹ کہیں اور ڈال دیتے، ہم کوششیں اپنی کہیں اور کر دیتے. بلکہ ہمیں ایفرٹ اور تھوڑی سی کوشش یہ کرنی چاہیے اپنی وے آف تھنکنگ بدلنے میں، اپنی مینٹالٹی بدلنے میں، دوسروں کی سچویشن کو سمجھنے میں، سولوشنز کی طرف ہمارا جو اپروچ ہے وہ کیسے ڈفرنٹ ہو، یہ کرنے میں. آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، پھر مسائل کے چند جملے اور آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. جاپان کا ایک ملٹی ملینئر تھا، ایک شخص تھا. اس کی آنکھوں میں کچھ پرابلم تھا، آنکھیں جو ہے نا سوج گئی تھی، سویل ہو گئی تھی. لہٰذا وہ گیا ڈاکٹر کے پاس، علاج کیا، کچھ شفا نہیں ملی، آنکھیں میں پھر بھی پرابلم تھا. تو اس کے کسی دوست نے کہا کہ شہر میں ایک عیسائی پریسٹ ہے، جاؤ اس پریسٹ کے پاس، اس کے پاس ہر ایک بیماری کا علاج ہے. اور یہ سچی کہانی ہے، جاؤ اس کے پاس اور وہ جو بھی کہے تم کرو. وہ گیا، اپنی جو پرابلم تھی وہ سمجھایا کہ ایسا ایسا آنکھ میں ہے. تو پریسٹ نے کہا کہ تمہارا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف اور صرف گرین کلر دیکھو، صرف گرین، اور کوئی کلر نہ دیکھو، صرف گرین. وہ شخص گیا گھر پر جانے کے بعد نوکروں کو بلایا، پینٹر کو بلایا، حکم دیا کہ سب کچھ گھر میں گرین کر دو، صوفہ، کارپیٹ، دیواریں، سب گرین کر دو. تھوڑے دن بعد آنکھوں کو شفا ملی. تو اس نے سوچا کہ اس پریسٹ کو میں گھر پر بلاتا ہوں اور دعوت پر، اور اس کا شکریہ کرتا ہوں. وہ گھر پر گیا، وہ پریسٹ دعوت پر گیا تو اس شخص نے اسے کہا کہ آپ کا جو نسخہ تھا، آپ کا جو علاج تھا وہ کام تو کر گیا، شفا تو مل گئی مجھے، لیکن بہت ہی مہنگا تھا. وہ پریسٹ مسکرایا، کہنے لگا کہ میرے حساب سے تو میں نے تمہیں سب سے زیادہ سستا نسخہ دیا. شخص کہنے لگا کہ بھائی بھلے میں ملٹی ملینئر ہوں، پیسے والا ہوں، لیکن خرچ ہوا ہے سب کچھ. آپ نے کہا گرین کلر صرف دیکھو، سب کچھ گرین کر لیا میں نے. تو پلیز مسکرایا اور کہا کہ تمہیں سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سب کچھ گرین کرنے کی ضرورت نہیں تھی. گرین چشمہ لگا لیتے، گرین کلر کے لینسز کے جو چشمے تھے وہ لگا لیتے، تمہیں سب گرین نظر آ جاتا. دیکھیے ہماری کیفیت بھی ایسی ہے، ہم اپنے سوا گرین گلاسز نہیں لگاتے، ہم خود کو شفا کا بندوبست نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ سب گرین ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہمیں چاہیے ویسے ہی سب کچھ ہو جائے، سب ویسا ہو جائے جیسے ہمیں سوٹ کرتا ہے. ہمیں دنیا نہیں بدلنی ہے، ہمیں خود کو بدلنا ہے. اہل البیت نے دنیا نہیں بدلی، خود کو تبدیل کیا. امام نے اس قاتل سے یہ نہیں کہا کہ تو ایسا ویسا ہو جا، پھر میں تجھے اپنے گھر میں داخل ہونے دوں، پھر میں تجھے معاف کروں، پھر میں تیری خدمت کروں. امام نے دکھایا کہ میرے اندر کیا ہے، امام نے دکھایا میں کون ہوں.
اگر ہمیں اطمینان کی زندگی جینی ہے تو اپنوں کو معاف کیجیے، رجز نہ رکھیے، خود کو بدلیے۔ ہمیں چیزوں کو دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے۔ کیوں اس انسان نے ایسا رسپونڈ کیا؟ کیوں اس انسان نے ایسا کیا؟ معافی مل گئی، سوری کہا، معاف کر دو۔ ہمیں اطمینان کی زندگی جینی ہے تو ہمیں خود کو بدلنا ہے، دوسروں کو بدلنا نہیں ہے ہمیں۔ عزیزان، عاشور کا دن سب شہید ہو چکے، سب شہید ہو چکے، سب مارے گئے۔ علماء کہتے کربلا کربلا ہی رہ جاتا اگر علی کی بیٹی نہ ہوتی۔ یہ زینب کبریٰ ہے، عزادارو، جس نے اتنی ساری مصیبتیں جھیلی کربلا کو زندہ کرنے کے لیے، کربلا کے پیغام کو زندہ کرنے کے لیے۔ عزادارو، اتنی مصیبتیں تھی۔ شام غریبہ کی جو رات تھی نا، امام سجاد نے کہا میں نے دیکھا میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی۔ میں گیا، کہا پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہو؟ کہا سجاد، جب سے وہ دلے سے واپس لوٹ کر آئی ہوں نا، تیری پھوپھی کے ٹانگوں میں اب دم نہیں رہا سجاد، تیرے پھوپھی کے ٹانگوں میں اب دم نہیں رہا۔ تیرے بابا کی شہادت نے، تیرے بابا کی مصیبت نے زینب کو مار ڈالا۔ عزادارو، اتنی مصیبتیں تھی نا کہ ایک وقت آیا جہاں جناب عباس کو بھی کہنا پڑا مولا میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے۔ عباس سے امام کا غم برداشت نہ ہوا، پھر امام سے بھی جناب عباس کا غم برداشت نہ ہوا۔ کہا تھا الان ان کا ذرا ظاہری، عباس تیرے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ وہاں عباس سے امام کا غم نہیں برداشت ہوا، اور وہاں امام سے عباس کا غم برداشت نہیں ہوا۔ میں پوچھوں علی کی بیٹی نے اتنے سارے غم کیسے برداشت کر لیے؟ پتا نہیں علی کی بیٹی میں اتنا صبر کہاں سے آیا ہوگا، اتنے سارے غم برداشت کر لیے۔ ادھر ہوئی تھی 11 محرم، اس ملعون نے، عمر سعد نے اپنے نجس لاشوں کو دفنایا، ان پہ نماز پڑھی۔ عزادارو، اگر کربلا کے میدان میں کوئی لاشا بے گوڑو بے کفن پڑی ہوئی تھی نا، تو وہ ہم شکل پیمبر کی لاش تھی، یا پھر فاطمہ کے جائے حسین کی لاش تھی، یا پھر علی کے لال عباس کی لاش تھی۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے حکم دیا چند محمل لائے جائے، حکم دیا کہ تمام بیویوں بچوں کو اسیر بنا کر کوفہ اور شام لے آیا جائے۔ عزادارو، ادھر اونٹ جمع ہوئے، روایت کے جملے ہیں، انہی میں سے ایک اونٹ ہے جو دوسرے اونٹوں کے گلے لگ رہا ہے اور کوئی بات کرتا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے یہ منظر دیکھا، بی بی آئی امام سجاد کے پاس، پوچھا بیٹا سجاد تم تو جانوروں کی زبان جانتے ہو، سجاد یہ اونٹ دوسرے اونٹوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ امام نے فرمایا پھوپھی اماں اگر نہیں پہچانا تو نانے کے امت نے نہیں پہچانا۔ پھوپھی اماں یہ اونٹ دوسرے اونٹوں سے کہہ رہا ہے ابھی تھوڑی دیر میں تم پہ رسول کی بیٹ بچیوں کو سوار کیا جائے گا، یہ ظالم تمہیں ماریں گے، تمہیں دوڑنا نہیں ہے، اگر کوئی بچہ گر گیا تو ان میں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ عزادارو، یہ اونٹ لائے گئے، جناب زینب نے بچوں کو جمع کیا، بیویوں کو جمع کیا۔ عزادارو، بیوی نے سب بیویوں کو سوار کرایا، بچوں کو سوار کرایا۔ ایک وقت آیا امام سجاد کو بھی سوار کیا علی کی بیٹی نے، امام سجاد سوار ہو چکے، امام بہت بیمار تھے، ہاتھوں میں رسیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھی۔ عزادارو، جب ساری بیویاں ہو گئی ہیں سوار، ایک وقت آیا تو روایت میں ہے علی کی بیٹی رہ گئی تھی تنہا، علی کی بیٹی رہ گئی تھی اکیلی۔
کوئی نہ تھا علی کی بیٹی کو سوار کرنے کے لیے. جب اکیلی رہ گئی ہے نا, ایک مرتبہ جناب زینب نے فرات کا رخ کیا, بائیں دیکھا, دائیں دیکھا, ایک مرتبہ اونچی آواز میں کہنے لگی, اینا اینا عباس, اینا اینا علی اکبر, اینا اینا قاسم, ارے کہاں گئے وہ میرے پردے کے وارث. کل مدینہ چھوڑ رہی تھی, دائیں علی اکبر تھا, بائیں قاسم تھا, سامنے عباس تھا. سفر کی کیا پرواہ تھی, لیکن ہائے آج زینب اکیلی پڑ گئی. بھیا عباس, تیری بہن زینب غریب ہو گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. يعلم الذين ظلموا على أنفسهم إنا لله وإنا إليه راجعون. مظلوم کا ماتم چاند میں ہے, مظلوم کا ماتم تاروں